السلام علیکم دوستو، فن ورڈ چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ معزز دوستو، یہ کہانی ہے ایک ساؤتھ افریقن ایڈونچر اور ایکسپلورر ڈیوی ڈپلوزز کی۔ ڈیوی کو بچپن سے ہی سفر کرنے اور نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق تھا۔ ایمیزون جانے سے ایک سال پہلے یعنی کہ سال 2011 میں بھی ڈیوی 9000 مائلز تک سائیکلنگ کر چکے تھے۔ ان کا یہ سفر مصر کے شہر کیو سے شروع ہوا اور ساؤتھ افریقہ کے بلیڈو ٹاؤن میں جا کر ختم ہوا تھا، اور اس پوری جرنی میں انہیں 120 دن کا وقت لگا تھا۔ لہٰذا اس حساب سے نئی نئی جگہ پر جانا ان کے لیے عام بات تھی، اور اپنے اسی شوق کو برقرار رکھتے ہوئے سائیکلنگ کے سفر سے لوٹتے ہی ڈیوی نے ایمیزون جنگل کی سیر کا پروگرام بنایا۔ ان کا یہ سفر ایمیزون ندی سے شروع ہو کر اٹلانٹک اوشن پر برازیل پر ختم ہونا تھا۔ اس سفر میں انہیں قریب 5 مہینے کا وقت لگنا تھا، اور اس سفر میں ڈیوی اکیلا بنا کسی سپورٹ کے نکلنے والا تھا۔ لیکن ایمیزون ندی کتنی زیادہ خطرناک ہے وہ اس سے بخوبی واقف تھے، اس لیے سفر پر نکلنے سے پہلے انہوں نے اس ندی میں پائے جانے والے زہریلے سانپوں اور مگر مچھوں اور بولڈن جیسے جانوروں سے خود کو بچانے رکھنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ناظرین گرامی، 1 جولائی 2012 کو ڈیوی نے ایمیزون ندی کے اپنے سفر کی شروعات کی۔ ہر روز 10 سے 12 گھنٹے تک وہ اپنی چھوٹی بوٹ کو چلاتے اور رات ہوتے ہی یا تو اسی بوٹ پر سو جاتے یا جنگل میں اپنا کیمپ لگا کر ریسٹ کرتے تھے۔ صبح ہوتے ہی پھر سے سفر پر نکل جاتے۔ ڈیوی کو اپنے سفر پر نکلنے میں اب قریب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران ان کا سامنا ایمیزون ندی اور جنگل کے کئی خطرناک جانوروں سے بھی ہوا، لیکن باوجود اس کے ابھی تک ان کا یہ سفر کافی شاندار رہ چکا تھا۔ لیکن سفر کے 66 دن جب وہ اپنی کشتی کو آگے بڑھا رہے تھے، تب ہی ایک دوسری بوٹ ان کے آگے سے تیزی سے گزر کر گئی، جس میں 2 آدمی سوار تھے، لیکن کچھ ہی دیر جانے کے بعد یہ بوٹ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ڈیوی ابھی اسی بوٹ کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ان کو اچانک پیچھے سے کمر پر تیز رفتار اور کوئی نکیلی چیز آ کر ٹکرائی۔ انہیں ایسے لگا جیسے ان کی پیٹھ میں تیز رفتار چھڑا کوپ دیا ہو، لیکن یہ کوئی چھڑا نہیں بلکہ ایک تیر تھا جو سیدھا ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پابست ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کا اوپری حصہ کام کرنا بند کر دیا تھا، اور تیر لگنے کے ساتھ ہی وہ بوٹ سے ندی کے پانی میں آ گرے۔ اس دوران ڈیوی تیرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش تو کر رہے تھے، لیکن جسم کے اوپری حصہ پیرالائز ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا بھی نہیں پا رہے تھے۔ جسم کے کام نہ کرنے پانے کی وجہ سے وہ سیدھا ندی کی سطح سے جا ٹکرائے۔ سطح سے ٹکرانے کے ساتھ ہی ان کی باڈی میں تھوڑی ہلچل ہوئی اور وہ اپنی ٹانگوں کو جھٹکا دے کر پانی میں نیچے سے اوپر آنے لگے۔ اوپر آتے ہی انہوں نے پانی سے اپنا سر نکال کر چاروں سائڈ پر دیکھا، لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا سوائے پانی میں تیرتی چھوٹی سی اپنی بوٹ کے، جو کہ پانی میں گرنے کے ساتھ ہی الٹ چکی تھی۔ اپنی بوٹ کو دیکھتے ہی ڈیوی جیسے تیسے کر کے اس کی طرف بڑھے، لیکن ڈیوی نے ابھی اپنی بوٹ کو چھوا بھی نہیں تھا کہ ایک اور تیر ان کے چہرے کے بائیں جانب سے چہرے کو چھوتے ہوئے گزر گیا۔ اس تیر کے لگتے ہی ڈیوی ایک دفعہ پھر اپنے ہوش حواس کھو گیا، لیکن پھر بھی ہمت دکھاتے ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے وہ ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ ابھی ڈیوی ندی کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ ایک تیسرا تیر آ کر ان کے چہرے کے دائیں حصے پر لگا، اور تیر کے لگتے ہی ان کے چہرے پر ایک سوراخ ہو گیا اور ان کے جسم سے کافی خون بہنا شروع ہو گیا، اور وہ زمین پر ہی گر گئے۔ ڈیوی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ تیر ان پر کہاں سے چل رہے ہیں۔ ڈیوی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی ان کو ایک تیز رفتار بوٹ دکھائی دی جو ان کی طرف ہی آ رہی تھی، اور اس بوٹ کے کنارے پر آتے ہی
اس بوٹ میں سے ایک شخص نیچے اترا۔ وہ وہی شخص اور بوٹ تھی جو کچھ دیر پہلے ڈیوی کے سامنے سے گزری تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں غائب ہو گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی ڈیوی کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا اور انہیں اپنی ایک بہت بڑی غلطی کا احساس بھی ہو گیا جو کہ انہوں نے سفر شروع ہونے سے پہلے ہی کر دی تھی۔ دراصل اس ندی میں پائے جانے والے جانوروں سے بچنے کے لیے تو ڈیوی نے پوری تیاری کر لی تھی، لیکن ان کے درمیان وہ آنے والے خطرے کو پوری طرح بھول چکے تھے، اور وہ خطرہ تھا ایمیزون ندی کے خطرناک آدیواسی لٹیرے۔ یہ لٹیرے اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو موت کی نیند سلا کر اس کا سارا سامان لے لیتے تھے۔ ان لٹیروں پر نہ ہی ڈیوی کا دھیان گیا اور نہ ہی ان سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ ڈیوی کو سمجھ آ چکا تھا کہ ان پر تیر چلانے والے اور کوئی نہیں بلکہ ایمیزون ندی کے لٹیرے ہیں، اور یہ جو شخص بوٹ سے اترا تھا اس کا ایک دوسرا ساتھی چھپ کر ان پر تیر چلا رہا تھا۔ ڈیوی جب یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا تب ہی ڈیوی کو مارنے کے لیے ایک بندے نے تیز دھار خنجر نکالا۔ موت اپنے اتنے قریب دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈیوی کے جسم میں ایک دفعہ پھر ہمت آ گئی اور وہ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ ڈیوی کو بھاگتے دیکھ کر لٹیروں نے ان پر کئی تیر چلائے، لیکن جس میں سے ایک تیر ان کی ٹانگ میں لگ گیا۔ 4 تیر لگنے کے بعد ڈیوی لہوحان ہو چکے تھے اور ان کا جسم میں پتہ نہیں کہاں سے ہمت اور طاقت آتی جا رہی تھی، اور پوری طرح گھائل ہو جانے کے باوجود بھی وہ لگاتار بھاگتے جا رہے تھے، اور بھاگتے بھاگتے وہ کئی میل دور نکل چکے تھے اور اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں لٹیروں سے تو انہیں چھٹکارا مل گیا تھا، لیکن ان کی حالت اب کافی زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ان کے جسم سے کافی خون باہر نکل رہا تھا۔ ڈیوی کا دماغ بھی کہہ رہا تھا کہ شاید اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں بچ سکے گا، لیکن ان کا دل تھا جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ڈیوی جینا چاہتا تھا لیکن اس جنگل میں ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے ڈیوی نے ایک بار پھر سے ہمت دکھائی اور بری طرح سے گھائل ہو جانے کے باوجود مدد کے لیے نکل پڑے۔ قسمت سے لگ بھگ 1.5 مائل چلنے کے بعد انہیں 2 آدیواسی ملے جو ڈیوی کی حالت دیکھتے ہی وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈیوی اب اتنے گھائل ہو چکے تھے کہ اگر انہیں وقت پر ہاسپٹل نہ پہنچایا جاتا تو کسی لمحے بھر میں ہی دم توڑ سکتے تھے، لیکن نزدیک ہاسپٹل بھی وہاں سے بہت دور تھا اور ان آدیواسیوں کے پاس بھی کوئی جدید سامان نہیں تھا جس سے وہ جلدی جلدی ڈیوی کو ہاسپٹل پہنچا سکے۔ اس لیے وہ آدیواسی ڈیوی کو اپنی بوٹ میں ڈال کر ہاسپٹل کے لیے نکل پڑے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں یہ سب آدیواسی پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، یعنی اگر وہ ڈیوی کو ہاسپٹل پہنچا رہے تھے تو بدلے میں ڈیوی بھی انہیں کچھ مال ضرور دے گا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ڈیوی کا سارا مال لٹ چکا ہے تو وہ انہیں بیچ راستے پر ہی چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ڈیوی میں اب اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھتے اور آگے چل سکتے۔ اتنے لمبے عرصے سے موت سے لڑنے اور ہمت دکھانے والے ڈیوی بھی اب ہمت ہارنے لگے تھے۔ وہ یہ مان چکے تھے کہ شاید موت اب وہاں کسی بھی لمحے آ کر اسے گلے لگا سکتی ہے، لیکن ان کی قسمت کچھ اور ہی منظور تھا۔ دراصل ڈیوی کو وہاں پر چھوڑ کر جانے کے بعد قریب میں ہی دوسرے آدیواسی انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ جب یہ آدیواسی ڈیوی کو لے کر گئے تو انہوں نے اس کو کسی اور آدیواسیوں کی طرف بھیج دیا۔ یوں الگ الگ آدیواسیوں کی مدد سے ڈیوی ہاسپٹل تک پہنچ گئے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے کے بعد بھی ان کی مصیبتیں کم نہیں ہوئیں۔ دراصل ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ڈیوی کے پاس نہ ہی علاج کرنے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی ڈاکٹرز ڈیوی کی زبان سمجھ پا رہے تھے، اس لیے ڈیوی نے اپنی ماں کو فون کر کے سارا واقعہ بتایا۔ ڈیول کی ماں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے فیس بک پر اس واقعے کو ڈال کر مدد کی اپیل کی۔ ڈیوی کی ماں کا یہ آئیڈیا کام کر گیا اور 2 لوگ ڈیوی کی مدد کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ان لوگوں نے پیسے جمع کرائے، جس کے بعد ڈاکٹرز نے ڈیوی کا علاج شروع کر دیا۔ تو جب ڈاکٹرز نے ڈیوی کے زخم کی جانچ کی
تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جس سے وہ ڈیوی کا آپریشن کر سکیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو پی او کے ایک ہاسپٹل میں ریفر کر دیا۔ لیکن اب سب سے بڑی پریشانی یہ بھی تھی کہ شام کے تقریباً 6 بج چکے تھے اور رات کے وقت کوئی بھی جہاز اڑان نہیں بھرتا تھا، لیکن اس کا بھی ایک توڑ نکال لیا گیا تھا اور کمرشل ایئر لائن کے ذریعے ڈیوی کو ہاسپٹل لے جانے کے فیصلے کیے گئے۔ ان کے ساتھ فلائٹ میں وہ 2 اجنبی لوگ اور ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچے اور ہاسپٹل پہنچنے کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے ڈیوی کا علاج شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، ڈیوی کے زخم اتنے گہرے تھے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے تھے کہ انہیں 12 دن تک آئی سی یو میں رکھا گیا اور قریب 1 مہینے انہیں ہاسپٹل میں ہی گزارنا پڑا۔ 1 مہینے کے بعد جب ڈاکٹرز کو لگا کہ ڈیوی اب خطرے سے باہر ہے تو انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ آج ڈیوی ایک رائٹر، ایکٹیوسٹ اور موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ تو دوستو، ڈیوی کے اس واقعے سے آپ بھی موٹیویٹ ہوئے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔